بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کے اسباب: نامحرم کو بلا وجہ دیکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، اور کانوں کا زنا غلط بات سننا ہے، اور زبان کا زنا غلط بات بولنا ہے، اور ہاتھ کا زنا غلط چیز کو پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا برے ارادے سے چلنا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ بخاری شریف میں۔ نمبر 2، غیر محرم کے ساتھ باتیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو حکم دیا کہ اگر انہیں کسی وقت غیر محرم مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی آواز میں لوچ اور نرمی پیدا نہ ہونے دیں، اور نہ ہی الفاظ کو بنا سنوار کر باتیں کریں۔ ارشاد باری ہے، اور نہ ہی چبا کر باتیں کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ تمنا کرنے لگے، اور تم معقول بات کرو۔ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ عورت کی آواز اگرچہ سطر نہیں ہے، یعنی ضرورت کے مطابق عورت غیر محرم سے بات کر سکتی ہے، مگر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالی نے فطری طور پر عورت کی آواز میں کشش رکھی ہے، اسی لیے عورت کو فقہا نے اذان دینے سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات چیت کرے، جس سے عورت کو مرد میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ ان دنوں سوشل میڈیا کے زمانے میں غیر محرموں سے چیٹنگ کرنا، مختلف فوٹو شیئر کرنا اور آن لائن بات چیت کرنا کافی عام ہو گیا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس سے اپنے بچوں اور بچیوں کو حتی الامکان محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعہ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جن سے نہ صرف گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 3، تاخیر سے شادی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں سے جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہے وہ فوراً شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ان دنوں کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے شادی میں عموماً تاخیر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں حتی الامکان بچوں اور بچیوں کی شادی میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اجنبی مرد و عورت کا اختلاط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اجنبی مرد و عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شخص شیطان ہوتا ہے جو ان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ ان دنوں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مشترک تعلیم کی وجہ سے اجنبی مرد و عورت کا اختلاط بہت عام ہو گیا ہے۔ نیز خواتین کا ملازمت کرنے کا مزاج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ خواتین یقیناً شرعی پابندیوں کے ساتھ، قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی علوم حاصل کر سکتی ہیں، اسی طرح ملازمت اور کاروبار بھی کر سکتی ہیں، لیکن تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں رائج موجودہ تعلیمی نظام اور دفاتر میں کام کرنے والی بے شمار خواتین جنسی استحصال کی شکار ہوتی ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلائیں یا خواتین کا ملازمت کرنا حرام ہے، لیکن زمینی حقائق کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے حتی الامکان محفوظ اداروں کو اختیار کریں،
کیونکہ بہرحال اس دنیا کو الوداع کہہ کر ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے۔ زنا کاری سے بچنے کی اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 اشخاص میں سے ایک شخص وہ ہے جسے خوبصورت اور اچھے خاندان کی لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے اپنے 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دی یعنی حفاظت کی تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ رشتہ سے قبل لڑکا اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیگر حضرات کی موجودگی میں دیکھنے اور حسب ضرورت بات کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔